اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دا ویٹ آف کلاؤڈز، قرآنک ریویلیشن اینڈ سائنٹیفک کنفرمیشن۔ یعنی آج ہم دیکھنے جائیں گے کہ بادلوں کا وزن کتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، اور قرآن میں یہ حقیقت آج سے 1450 سال پہلے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ ہوگا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹاپک سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بادل میں اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی بادل آئے ہوئے ہیں، تو ان بادلوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ بادل کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے، اور قرآن نے اس کے متعلق مجھے اور آپ کو کیا آگاہی دی ہے، کیا حقائق بیان کیے ہیں۔ اچھا جی، ایوریج ایک بادل اگر ہم دیکھیں، ایوریج یعنی ایوریج جو مجھے اور آپ کو پتہ ہے نا، ایوریج اگر بادل کا ٹکڑا اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں آج ہمیں سائنس کہتی ہے، بے شک آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے، ایک ایوریج بادل کا اوسطاً بادل جو ہوتا ہے اس کا وزن وہ 1 ملین ٹن ہوتا ہے، 1 ملین ٹن۔ اب مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 ملین میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں، 10 لاکھ، یعنی 10 لاکھ ٹن ایک بادل کا، وہ جو ایوریج بھی ہوتا ہے وہ، اور جو بڑے ہوں گے پھر خود اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، شیپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس میں موجود پانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ایوریج انہوں نے بتا دیا ہے کہ 1 ملین ٹن۔ اچھا جی، پھر اس کا سائز مجھے اور آپ کو سائنس آج یہ بتاتی ہے کہ یہ 1 کلومیٹر سے لے کر 10 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں، 10 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جتنا ایریا کور کرتے ہیں، منیمم 1 کلومیٹر، اور 1 کلومیٹر سے کم بھی ہوں گے بادل۔ یہ تو نہیں ہے نا، مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو یہاں پہ جس نے لکھے ہوئے 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پھر ساتھ اس میں کہہ رہا ہے کہ اس میں جو پانی کی مقدار موجود ہو سکتی ہے، پانی، وہ کہہ رہا ہے جی 1 لاکھ ٹن سے لے کر 1 ملین ٹن تک اس میں پانی ہو سکتا ہے، یعنی 1 لاکھ ٹن سے لے کر 1 ملین ٹن تک، 1 ملین مطلب 10 لاکھ، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی جو زمین بھی بہت بڑی ہے اور اللہ کا آسمان بھی بہت بڑا ہے، اللہ جو مرضی ہے چاہے کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے متعلق مجھے اور آپ کو بتایا کس نے، ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا جی، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لیونارڈو ڈا ونچی یا ونکی، یہ ہمارے پاس سائنٹسٹ تھے، یہ انہوں نے 1452 سے 1519 تک انہوں نے سائز، پہاڑ، یہ بادلوں کا سائز، ساتھ اس کی ساخت اور ان کی موومنٹ کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ اور بہت ہیں، لیکن یہ میں نے کچھ نام آپ کی آسانی کے لیے لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس آتے ہیں جی جوزف گے لوزک 1778 سے لے کر 1850 تک، یہ بھی ہمارے پاس سائنٹسٹ ہوتے ہیں، یہ بھی بادلوں کی موومنٹ، بادلوں کے بارے میں، اس کا وزن، اس کی ساخت، اس کا سائز وغیرہ وغیرہ، اس پہ یہ ہمیں بتاتے ہیں مجھے اور آپ کو۔ پھر ولیم رونگٹن ہمارے پاس 1845 سے لے کر 1923 تک، یہ بھی یہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے، وہ تجربات کرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں، پھر ہمیں بتاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس کارل گوسلف روسبے 1898 سے 1898 سے لے کر 1957 تک۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تھے، لیکن میں نے کچھ ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے 3 یا 4 یا 5 کے نام رکھے۔ تو اب ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، یا اوورآل سائنس کا یہ کہنا تھا کہ بادل وزنی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک لیکچر بھی اس پہ ریکارڈ کروایا ہے، واٹر سائیکل، کہ کس طرح زمین پہ جو پانی موجود ہے اس پہ اس کی کرنیں لگتی ہیں سورج کی، تو وہ بھاپ بنتا ہے، ویپرز بن کے اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر پھر وہ کنورٹ ہوتا ہے بادلوں میں، پانی میں، پھر وہ پانی دوبارہ برستا ہے، یہ سرکل یا سائیکل ایسے چلتا رہتا ہے۔ اس پہ بات ہو گئی ہے۔ تو سائنس مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو بادل جو نظر آتے ہیں، ان کا وزن بھی ہے، ان میں پانی بھی ہے، ان کا سائز بھی ہے، یہ باری ہیں،
ٹھیک بھاری ہیں یہ مجھے اور آپ کو سائنس ابھی بتا رہی ہے۔ اگر 1400 کی دہائی میں چلا جاؤں، یا یہ ابھی ریسنٹلی جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں 20ویں صدی میں جو دریافتیں ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں اگر میں چلا جاؤں 18ویں صدی لے لوں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آج سے تقریباً 350 سال پیچھے مجھے اور آپ کو سائنس بتاتی ہے بادلوں کے بارے میں، کہ بادلوں میں پانی ہونے کی وجہ سے، یا بادل کی اپنی جو ڈینسٹی ہوتی ہے پانی کی، اس کی وجہ سے اس کا وزن ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ مجھے اور آپ کو سائنس آج ثابت کر کے دے رہی ہے۔ لیکن جب میں اور آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن میں ایک سورت ہے سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے، یعنی بجلی جب چمکتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ڈرانے کے لیے، اور ہم ڈرتے بھی ہیں۔ ایک حقیقت یہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو میں اور آپ اس سے ڈرتے ہیں۔ بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، امید دلانے کے لیے کہ بارش ہوگی، ٹھیک ہے، دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہاں پہ آیت لگ جائے گی، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ بادل کیا کرتا ہے جی؟ اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ بھاری کا لفظ یہاں پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک۔ قرآن 1450 سال پیچھے مجھے اور آپ کو یہ حقیقت بتا رہے، سائنس ابھی اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے، مجھے اور آپ کو بتا رہی۔ بس ثابت ہوا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ ٹاپک نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہوں گی۔